اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان، دانش انصاری کے چینل پہ۔ آج کا پروگرام بڑا ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2026 ہے، اس میں کون سے ایسے دو بروج ہیں جو نمبر 1 پہ ہوں گے، نمبر 1 2 کہہ لیں، جو بادشاہ اور ملکہ کہلائیں گے، پاورز کے حوالے سے، خوشیوں کے حوالے سے۔ یہ بڑا اہم آج کا ٹاپک ہے، اور وہ میں سٹار بتاؤں گا، وہ بروج بتاؤں گا، وہ راشیاں بتاؤں گا۔ دانش، آپ کا سوال بڑا ہے، پوری دنیا حساب لگا رہی ہوگی اس وقت، ٹک 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 ٹک۔ کسی نے کیپریکون کو اڑا دیا ہے، کسی نے کیورس کو اڑا دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا۔ دنیا ہے، اپنے اپنے ان کے نالج ہیں۔ میں کسی کے نالج پہ وہ نہیں کہہ رہا کہ جی آپ کا غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، دیکھیں گے، پیشن گوئی ہے، پیشن گوئی تو پیشن گوئی ہوتی ہے۔ میں نالج آف جفر کو بھی ساتھ رکھتا ہوں، دانش، نمبرالوجی کو بھی رکھتا ہوں، پلانٹس پہ بھی غور کر رہا ہوتا ہوں، نالج آف سات کو بھی رکھتا ہوں۔ پامسٹری تو کسی ہونا، وہ بروج کی کسی پامسٹری تو نہیں ہو سکتی، وہ تو بندے دی میں کرنا ہونا، لیکن خیر نالج میں کافی اس حوالے سے رکھتا ہوں۔ میں پھر اپنی نالج پہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں یہ بھی نہیں، پیشن کوئی۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، جو شخص جس طرح کا گمان کرتا ہے ہم اس کو اس طرح عطا کرتے ہیں۔ گمان ہونا چاہیے پوزیٹو، پوزیٹو گمان کرو، پوزیٹو ہی آئے گا۔ یہ سب کو کہہ رہا ہوں، تمام سٹارز کو پوزیٹو سوچیں، پوزیٹو ہی آئے گا انشاءاللہ۔ کر بھلا ہو بھلا، کر برا ہو برا۔ اچھا خیر، دانش، 2 سٹار، آپ کا سوال ہی ایسا آ گیا کہ جناب 2 سٹار بتائیں جو 2026 کے ببر شیر ہوں گے۔ ایک لائن ہوگا، ایک لائنس ہوگی۔ پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ 2026 کے ڈیجٹس کو کاؤنٹ کر لیں، وہ 10 بنتا ہے، 0 کی ویلیو ختم، 1 ہو گیا۔ اور جو 1 ہے نا، پوری کائنات کے مالک بادشاہ کا نمبر ہے، اللہ پاک۔ اچھا، ان ستاروں میں دیکھیں، سیاروں میں، ان سٹارز میں دیکھیں تو نمبر 1 سورج کا بھی۔ سورج آگ کا گولا ہے، اس کے ارد گرد پلانٹس گھومتے ہیں، پاور رکھتا ہے سورج۔ اچھا، 2026 جو لیو والے لوگ ہیں، برج اسد، سنگ راشی والے، نیم کے الفابیٹ ایم، میم والے لوگ پاور میں نظر آتے ہیں۔ کون سی پاورز؟ دیکھو، جو کسی کے ساتھ غلط کرے گا تو اس کے تو وہ نہیں ہے، پوزیٹو چل رہا ہے وہ تو اس کے ساتھ پوزیٹو ہی ہونا ہے۔ کوئی بیمار ہے جس کی عمر ہی پوری ہے، جو اللہ پاک نے جو لکھا ہے، ہمیں تو نہیں پتا ہم نے کب مرنا ہے، مجھے اپنا بھی نہیں پتا کہ میں نے کب مرنا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا میں نے کب مرنا ہے، تو اللہ پاک کا حکم ہوا، جاؤ شہزاد کی روح لے آؤ، لے جاؤ۔ تو 2026 میں سارے سٹارز کو، کسی نہ کسی سٹار کو کوئی حامل شخص ہے، وہ اللہ کو پیارا بھی ہوگا، اس سٹار میں کوئی نہ کوئی پیدا بھی ہوگا، اس سٹار سے کوئی بیمار ہے اس کو شفا بھی ملے گی۔ یہ تو سارا جو سسٹم ہے چل رہا ہے دنیا کا۔ مجموعی طور پہ 2026 میں جو لیو ہے، برج اسد، وہ پاور میں ہوگا۔ کون سی پاورز؟
ایک تو اسپرچولیزم ہے وہ آگے نکلے گا, کچھ چینجنگ آئے گی ان کے اندر سے ٹوٹ پھوٹ پیدا ہوگی کہ اللہ کے لیے کام کرے, انسانیت کے لیے کچھ کرے, رزق بڑھے گا ان کا, عزت میں بھی بہتری آئے گی, کچھ چیز خرید کرنا چاہتے ہیں وہ بھی حاصل کریں گے, کسی کے شادی کا مسئلہ ہے, کسی کے اولاد کا مسئلہ ہے, بہتر ہوگی. اب جو شخص لٹیگیشن میں پھنسا ہوا ہے نکل سکتا ہے. اب کسی شخص کی ویسے ہی کوئی ٹائم پورا ہے, کوئی اینڈنگ ایج پہ ہے, تو وہ تو الگ بات ہے, وہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے, ہمیں تو نہیں پتہ. کوئی جان کے ہی کسی کو جب پنگا کرتا ہے اس کا ظاہر ہے جواب تو ملے گا, وہ الگ چیز ہے. مانتا ہوں میں کہ اس طرح کی بات کر کیوں رہا ہوں میں, یہ کرنے کا مقصد کیا ہے مجھے کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ذرا اسٹرانگ پرسنالٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں, اپنی مرضی والے, تھوڑی ان میں یہ کہہ لیں کہ ذرا بادشاہی مائنڈ ہوتا ہے. تو کسی کو یہ کچھ اگر کہہ بھی دے نیگیٹو اور اگلا بھی بادشاہی مائنڈ والا, دوسرا بھی اگر لی ہوئی ہو پھر کیا کریں گے آپ, دوسرا بھی اگر ایم اے ہے تو پھر کیا کریں گے آپ, پنگا ہے نا, سنگ پھنسیں گے نا, اس طرح کی بات ہے. تو عزت بھی ملے گی, شہرت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگریسو نہیں ہونا پاورز میں. جب اللہ پاک کسی کو طاقت عطا کرے نا تو اس طاقت کو سنبھالنا چاہیے, بے دریغ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, وہ پھر لے بیٹھتی, کیونکہ عروج کو زوال بھی ہے. تو بے دریغ طاقت بھی ملے گی, اس کو سنبھالنا باپ کا کام. عزت, پیسہ, دولت, یہ ساری چیزیں, خواہشات جو دنیاوی حوالے سے جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہوتی دکھائی دیں. کسی کے شادی کے مسئلے ہیں, کسی کے سفر کا معاملہ ہے, کسی کے پروموشن کا معاملہ ہے, کسی کا اولاد کا معاملہ ہے, وہ حل ہوتے دکھائی دیں. یہ بڑی اہم بات ہے. اب ان ساری چیزوں کو کور اپ کرنے کے لیے کہ جو اس چیز کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے ذرا اگریسو نہیں ہونا, اس کی ریمیڈی کیا ہے, روبی سٹون ہے. یہ کہانی نہیں ہے, روبی, یاقوت, مانک جسے کہتے ہیں, وہ پہنے آپ اپنی رنگ فنگر میں. خواتین گولڈ میں پہن سکتی ہیں, مرد حضرات جو ہیں سلور میں پہنے, چاندی میں. اگر خواتین کہتی ہیں گولڈ نہیں ہے, مہنگا ہی بڑا ہے, تو آپ بھی چاندی میں پہن سکتے ہیں. اب اس مانک کا, اس روبی کا, اس یاقوت کا فائدہ کیا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ, اس کا تو ذکر ہی قرآن پاک میں, یاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یاقوت میں فائدہ صحت کے لیے, دماغی توازن کو بھی ٹھیک رکھتا ہے, اگریسو ہونے سے بھی بچاتا ہے, بلڈ کی سرکولیشن کے لیے ٹھیک ہے, جو بلڈ میں جو کلوٹس وغیرہ اس کے لیے بھی یہ ٹھیک ہے, رزق کی فراوانی کے لیے, نظر سے بچتے ہیں, جادو ٹونے سے محفوظ رہتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. دوسرا جو سٹار ہے, اچھا پہلے یہ لیو کا بتا دوں, اس کا جو زوڈک سائن ہے وہ لوئن ہے. لوئن ہے, لوئن, ببر شیر جسے کہتے ہیں. اب جو دوسرا سٹار ہے وہ کون سا ہے؟ ٹائم پورا ہو گیا تو اگلے پروگرام کا انتظار کریں, وہ لائنس ہے. اب آپ کہیں خان جی یہ لائنس کیا چھوڑ گئے ہیں, لائن دی لائنس ایسی نہیں دیکھی سٹارز میں, تو کل بتاؤں گا آپ کو. دوسرے پروگرام کا انتظار کرنا ہے دانش, کیونکہ آپ نے پروگرام بتایا, ہم تو دیں گے جواب اس کا کہ دوسرا سٹار کون سا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.